آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی پراسرار شخصیت کی گتھی سلجھانے کی کوشش کریں گے، ایک ایسی ہستی جن کی اصل شناخت آج تک ایک معمہ ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کی، جن کے بارے میں علماء کے درمیان 3 مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ اچھا، تو کہانی کا آغاز ایک بہت ہی دلچسپ سوال سے ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، وہ کون ہو سکتا ہے جس سے علم سیکھنے کے لیے ایک عظیم پیغمبر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا؟ وہی موسیٰ جنہیں اللہ سے براہ راست بات کرنے کا شرف حاصل تھا۔ جی ہاں، وہ شخصیت تھے حضرت خضر علیہ السلام۔ ان کا نام خضر پڑا ہی اس لیے کیونکہ کہتے ہیں وہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں ہریالی اگاتی تھی۔ خضر کے معنی ہی سبز کے ہیں۔ وہ ایک ایسے استاد تھے جن کے پاس اللہ کا عطا کردہ ایک خاص پوشیدہ علم تھا۔ تو پھر حضرت خضر آخر تھے کون؟ اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم ان 3 بڑے نظریات کو دیکھیں گے جو علماء پیش کرتے ہیں۔ کیا وہ کوئی نبی تھے، ولی تھے، یا پھر کوئی فرشتہ؟ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان تینوں میں آخر فرق کیا ہے۔ دیکھیے، نبی وہ ہوتا ہے جسے اللہ کی طرف سے براہ راست وحی یعنی پیغام ملتا ہے۔ ولی اللہ کا نیک دوست ہوتا ہے جو اپنی عبادت سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور فرشتہ وہ ایک نوری مخلوق ہے جو صرف اللہ کے حکم کی تعمیل کرتی ہے۔ یہ فرق ہمیں آگے کی کہانی سمجھنے میں بہت مدد دے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب جب کہ یہ تینوں امکانات ہمارے سامنے ہیں، چلیں اس واقعے کی طرف چلتے ہیں جہاں سے ہمیں اصل سراغ ملتے ہیں۔ یہ وہ مشہور سفر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ہستی کو ڈھونڈنے کے لیے کیا تھا جن کا علم ان سے بھی زیادہ تھا۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم کی تلاش میں ایک لمبے سفر پر نکلے۔ نشانی یہ رکھی گئی کہ جہاں ان کے پاس موجود بھونی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے گی، وہیں انہیں وہ استاد ملیں گے۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت خضر نے شاگرد بنانے کے لیے ایک بہت سخت شرط رکھی کہ صبر کرنا ہوگا اور کوئی بھی سوال نہیں پوچھنا ہوگا۔ اور سفر شروع ہوتے ہی حضرت خضر نے ایک کے بعد ایک 3 ایسے عجیب و غریب کام کیے جو بظاہر سراسر غلط لگ رہے تھے۔ پہلے انہوں نے کچھ غریب مچھیروں کی کشتی میں سوراخ کر دیا، پھر ایک معصوم سے نظر آنے والے لڑکے کو مار ڈالا، اور آخر میں ایک ایسے گاؤں میں مفت میں دیوار بنا دی جہاں کے لوگوں نے انہیں پانی تک نہیں پوچھا تھا۔ ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سب دیکھ کر صبر نہ کر سکے اور ہر بار سوال پوچھ بیٹھے۔ تیسری بار جب ایسا ہوا تو حضرت خضر نے کہا کہ بس اب ہمارے راستے الگ ہیں، لیکن جانے سے پہلے میں تمہیں ان سب کاموں کے پیچھے کی حقیقت بتا کر جاؤں گا۔ حضرت خضر کے ان کاموں کے پیچھے جو علم تھا اسے علم لدن کہا جاتا ہے۔ یہ وہ خاص علم ہے جو اللہ کی طرف سے براہ راست عطا کیا جاتا ہے، جو ظاہری حالات اور اسباب سے بالکل الگ چیزوں کی اصل حقیقت دکھاتا ہے۔ اسی علم کی وجہ سے حضرت خضر وہ سب دیکھ پا رہے تھے جو حضرت موسیٰ کی نظروں سے اوجھل تھا۔ اور حضرت خضر نے خود بھی یہی واضح کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو کچھ بھی میں نے کیا یہ میری اپنی مرضی نہیں تھی، بلکہ یہ سب اللہ کے حکم سے تھا۔ یہ جملہ ہی اس پورے واقعے کی بنیاد ہے۔ تو آخر ان عجیب کاموں کے پیچھے کی حکمت کیا تھی؟ چلیں ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ کشتی میں سوراخ اس لیے کیا تاکہ آگے ایک ظالم بادشاہ اسے چھین نہ لے۔ لڑکے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ وہ بڑا ہو کر اپنے نیک والدین کو بھی گمراہ کر دیتا۔ اور وہ دیوار اس لیے بنائی کیونکہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ چھپا تھا جسے محفوظ کرنا تھا۔ ہر ظاہری غلط کام کے پیچھے ایک گہری پوشیدہ بھلائی تھی۔ تو اب جب پوری کہانی ہمارے سامنے ہے، چلیں واپس اپنے اصل سوال کی طرف چلتے ہیں اور ان ثبوتوں کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ حضرت خضر آخر کون تھے۔ پہلا سوال، کیا وہ کوئی فرشتہ ہو سکتے تھے؟ یہ خیال اس لیے آتا ہے کیونکہ ان کے کام عام انسانی سمجھ سے باہر تھے، لیکن زیادہ تر علماء اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے خود قرآن میں حضرت آدم کو علم کی بنیاد پر فرشتوں پر فضیلت دی تھی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پیغمبر کو علم سیکھنے کے لیے ایک فرشتے کے پاس بھیجا جائے جن کی علمی حیثیت انسان سے کم ہے؟ اچھا، تو اگر وہ فرشتہ نہیں تھے تو کیا وہ ایک ولی ہو سکتے تھے، یعنی اللہ کے کوئی بہت نیک اور مقرب بندے؟ یہ نظریہ کافی لوگوں میں مقبول ہے،
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ولی اللہ اپنی عبادت کے ذریعے ایسے بلند روحانی مقام پر پہنچ سکتا ہے جہاں اسے اللہ کی طرف سے خاص علم عطا ہو۔ حضرت خضر کا کردار ایک روحانی رہنما کا تھا جو ولی کے تصور سے بالکل میل کھاتا ہے۔ اور اب آتے ہیں تیسرے اور اس نظریے پر جسے سب سے زیادہ علماء نے قبول کیا ہے۔ کیا حضرت خضر خود ایک نبی تھے؟ اس نظریے کی سب سے بڑی دلیل وہ ایک لڑکے کو قتل کرنے والا واقعہ ہے۔ دیکھیے، کسی کی جان لینا ایک ایسا کام ہے جس کا حکم صرف اللہ براہ راست وحی کے ذریعے ہی دے سکتا ہے۔ یہ اختیار کسی ولی کو حاصل نہیں ہوتا، یہ صرف نبیوں کو ہی دیا جاتا ہے۔ تو ان تمام دلائل کی روشنی میں نتیجہ کیا نکلتا ہے اور اس پوری کہانی کی اصل اہمیت کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ علماء کی اکثریت اسی بات پر متفق ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک نبی تھے۔ ان کے پاس جس قسم کا علم تھا اور جس اختیار کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے وہ نبوت کے منصب کی طرف ہی اشارہ کرتا ہے۔ لیکن ان کی شناخت سے بھی بڑھ کر جو چیز اہم ہے وہ ہے ان کی میراث۔ حضرت خضر باطنی یعنی روحانی علم کی ایک بہت بڑی علامت بن چکے ہیں۔ صدیوں سے کئی صوفیاء اور اولیاء نے ان سے روحانی رہنمائی حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کے اس سفر نے دراصل ایک بہت بڑا اصول قائم کر دیا۔ جیسا کہ یہ قول بتاتا ہے، روحانی حکمت اور اللہ کے نیک بندے بیٹھے بٹھائے نہیں ملتے، بلکہ ان کے لیے جستجو اور تڑپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال، حضرت خضر جیسی پراسرار ہستیوں میں یہ جو ہماری کبھی نہ ختم ہونے والی دلچسپی ہے، یہ آخر کس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ شاید یہ اس گہری حکمت کے لیے انسان کی اس پیاس کو ظاہر کرتی ہے جو اس نظر آنے والی دنیا سے کہیں آگے ہے۔